بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے کے بعد پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ چکا ہے اور اس دوران پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے شعبوں میں انتہائی اہم ڈیولپمنٹس ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ یہ ڈیولپمنٹس نہ صرف تجارت، معیشت اور خارجہ پالیسی تک محدود ہیں بلکہ دفاع کے شعبے میں بھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان JF-17 تھنڈر طیاروں کی باضابطہ طور پر خرید و فروخت کے حوالے سے بات چیت کا آغاز ہونا ہے۔ اور یہی آج کی بریکنگ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ اور سب سے بڑا اپ ڈیٹ ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان JF-17 تھنڈر طیاروں کے حوالے سے باضابطہ طور پر ایک پروسیس جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ دراصل ایک بنگلہ دیشی وفد آج کل پاکستان کے دورے پر ہے، جس کی قیادت بنگلہ دیش کے پرنسپل سٹاف آفیسر یا بنگلہ دیشی آرمڈ فورسز کے پرنسپل سٹاف آفیسر لیفٹیننٹ جنرل قمر الحسن کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک اعلیٰ لیول کا ڈیلیگیشن بھی موجود ہے۔ اور اس ڈیلیگیشن کی سب سے پہلے راولپنڈی جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات ایسی تھی جیسے آئس میلٹ ہونا ہے، یہ ملاقات ایسی تھی جیسے دونوں ممالک کے درمیان ایک بہت بڑا بریک تھرو ہو، کیونکہ ایک بڑے طویل عرصے کے بعد دونوں ممالک کی آرمڈ فورسز کی سینئر لیول کی قیادت جو ہے وہ ہمیں ایک ساتھ دکھائی دی، اور اس ملاقات کے اندر دونوں ممالک کے درمیان ہر سطح کے اوپر خاص طور پر ٹیکنیکل اور ٹریننگ پروگرامز کے حوالے سے اشتراک کار کرنے پر اتفاق رائے کیا گیا۔ اس کے بعد اس وفد کی ملاقات GHQ میں چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر سے ہوئی، اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جنرل عاصم منیر نے کھلی باہوں کے ساتھ بنگلہ دیشی وفد کا خیر مقدم کیا۔ تاریخی، برادرانہ، دینی، مذہبی، ثقافتی تعلقات کا بھی حوالہ دیا گیا ان ملاقاتوں کے اندر۔ ان تمام ملاقاتوں کے اندر دو ملاقاتوں کی جو ہم بات کر رہے ہیں، اس بات پر اتفاق پایا گیا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات ایک ملٹی ڈائمینشنل لیول کے تعلقات ہوں گے، خاص طور پر عسکری تعلقات جو ہوں گے ان کو بیرونی انفلوئنس سے پاک رکھنے کی ضرورت ہے، اور دونوں جانب سے اس بات پر اتفاق پایا گیا کہ دونوں ممالک کے تعلقات کو ایکسٹرنل انفلوئنس سے پاک رکھا جائے گا۔ اور اس کے بعد جو سب سے بڑا بریک تھرو ہے وہ بنگلہ دیشی وفد کی ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کے ساتھ ملاقات میں سامنے آیا ہے۔ یہ ملاقات ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں ہوئی، جس میں ہم نے دیکھا کہ بنگلہ دیشی وفد جس کی قیادت لیفٹیننٹ جنرل SM قمر الحسن کر رہے تھے، اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو پاکستان ایئر فورس کی نمائندگی کر رہے تھے۔ اس ملاقات کے اندر دونوں جانب سے مشترکہ تربیت یا ایروسپیس کے شعبے میں ٹیکنیکل تعاون کے مواقعوں پر تبادلہ خیال ہوا، اور انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ دونوں ممالک کی فضائی افواج کے درمیان عسکری شراکت داری کو مشترکہ تربیتی اقدامات کے ذریعے فروغ دیا جائے گا، اور ان اقدامات میں بنگلہ دیشی فضائی عملے کی بنیادی تربیت کے ساتھ ساتھ حکمت عملی کی سطح تک کی تربیت جو ہے وہ بھی شامل ہوگی۔ یعنی پاکستان ایئر فورس بنگلہ دیشی ایئر فورس کو بیسک ٹریننگ کے ساتھ ساتھ جو وار ٹیکٹکس ہیں اور جدید ترین وارفیئر سینیریو ہے اس کے حوالے سے بھی تربیت فراہم کرے گی، اور دونوں کمانڈرز نے ایئر فورسز کے درمیان تربیتی پروگرامز اور جو تبادلے کے پروگرامز ہیں ان کے اوپر بھی اتفاق رائے کیا۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ بریک تھرو ہے جس کا آپ سب کو انتظار تھا وہ تھا JF-17 تھنڈر کے حوالے سے بات چیت۔ بنگلہ دیشی وفد نے پاکستان کے تیار کردہ جدید ترین جنگی ساز و سامان، خاص طور پر JF-17 تھنڈر طیاروں کے اندر بہت زیادہ دلچسپی کا اظہار کیا، اور ایئر چیف سے درخواست کی کہ اس پلیٹ فارم کی یعنی کہ JF-17 تھنڈر کی ٹیکنیکل اور ٹیکنالوجیکل اسیسمنٹ کے حوالے سے جو عمل ہے اس کو پروسیس کو جلد از جلد انیشیٹ کیا جائے، اور اس حوالے سے ان کی ایک درخواست بھی سامنے آئی۔ اور سب سے اچھی خبر ونس اگین یہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس کے سربراہ نے بنگلہ دیشی ڈیلیگیشن کی درخواست کو قبول کیا ہے، اور پاکستان جلد اس حوالے سے ایک دعوت نامہ بنگلہ دیشی ایئر فورس کو بھیجے گا، اور بنگلہ دیشی ماہرین کی ٹیم پاکستان آئے گی۔ پاکستان آ کر یہ ٹیم JF-17 تھنڈر کی ٹیکنالوجیکل اور ٹیکنیکل اسیسمنٹ کرے گی، اور یوں بنگلہ دیش ایئر فورس کے اندر پاکستان کے تیار کردہ جدید ترین JF-17 تھنڈر طیاروں کی شمولیت کی راہ ہموار ہوگی۔ تھنڈر طیاروں کی شمولیت بنگلہ دیش ایئر فورس کے اندر صرف اور صرف ایک طیارے کی فروخت نہیں ہے، یہ بلکہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ وہ بنگلہ دیش جسے اب سے کچھ عرصے پہلے تک اینٹی پاکستان سمجھا جاتا تھا، وہ بنگلہ دیش جہاں پر ایک را کی کیسی حکومت تھی جو کھلم کھلا پاکستان کے حامیوں کو ان کے بڑھاپے کے دنوں میں 90 سال کے بزرگوں کو پھانسیاں دیتی ہمیں دکھائی دی۔ پاکستان کا نام لینا وہاں پر گناہ تھا، لیکن آج بنگلہ دیش بدل چکا ہے۔ بنگلہ دیش کے عوام جان چکے ہیں کہ پاکستان ہرگز ان کا دشمن نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کسی زمانے میں سیاسی عسکری قیادت
سے کچھ غلطیاں ہوئی ہوں, غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہوں, لیکن آج کا بنگلہ دیش اور آج کا پاکستان ایک بار پھر ایک ایسی شراکت داری کی بنیاد رکھ رہے ہیں جو کہ ٹو نیشن تھیوری کو, دو قومی نظریے کو زندہ کرتی ہے, دو قومی نظریے کو اجاگر کرتی ہے, اور یہ پیغام دیتی ہے کہ اگر ہم ون کنٹری ون نیشن نہ صحیح تو ٹو کنٹریز ون نیشن ضرور بن سکتے ہیں.